السلام علیکم جی, دس از می آمنہ عظمت اینڈ یو آر واچنگ مائی آفیشیل یوٹیوب چینل. اب ایک علی رضا صاحب ہیں, کلائنٹ ہیں سر کے, اور ان کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانی ہیں اور ان کا کم از کم 5 ارب روپے جو ہے وہ فراڈ ہو چکا ہے. اور فراڈ کرنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ ان کی کمپنی کا جو شیئر ہولڈر ہے, جو ساتھ میں ڈائریکٹر ہے, وہ ساتھ میں مل کے بینک کے تھرو ان کے نام پہ ٹرانزیکشن ہوئی ہیں, کاغذات بنوائے گئے ہیں جعلی, جو کہ ڈاکومنٹس جو ہیں میرے ہاتھ میں موجود ہیں اور اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. ابھی کارپوریٹ لائر فرحان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنے کلائنٹ کے بہاف پہ کہ پاکستان میں آخر کسی اچھے بینک میں, بہت اچھے بینک میں کیسے فراڈ ہو سکتا ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. سر یہ بینک جو ہے نجی بینک, نام لے سکتے ہو اس کا؟ بالکل نہیں, فراڈ ہوا ہے, ناانصافی ہوئی ہے, نام تو لینا چاہیے. بینک الفلاح اس کا نام ہے اور خود کو یہ کہتے ہیں ہم سود سے پاک ہیں, اسلامی بینک ہے اور کرتے ہیں یہ فراڈ. تو سر بتائیے کہ یہ سٹوری آخر شروع کہاں سے ہوئی, کیسے خیال آیا تھا آپ کے کلائنٹ کو کہ انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے پاکستان کے پروجیکٹس میں؟ سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے اعتماد کے ساتھ. ایک اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ پاکستان کے ایک شہری کے اوپر اعتماد کرتا ہے, اور وہ شہری کوئی عام شہری نہیں ہے, وہ پاکستان میں زیلکون انجینئرنگ کے نام سے ایک پرائیویٹ کمپنی چلا رہا ہے جو کہ اسٹیٹ لیول کے پروجیکٹس میں شامل ہے. اس کمپنی ایک اسٹیچر ہے, اس کمپنی کی ریپیوٹ ہے بزنس میں, اس کی ایک نام ہے اس کا. تو ان پوائنٹس کو دیکھتے ہوئے وہ جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ صرف اس مقصد کے تحت کہ اس کی انویسٹمنٹ سے پاکستان کی اکنامک ویل بینگ ہو, پاکستان میں میگا پروجیکٹ سٹارٹ ہوں, کیونکہ جو پروجیکٹس وہ پاکستان سے باہر ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر وہ کر رہے ہیں وہ اس کمپنی کے توسط سے وہ پاکستان میں بھی لانچ کیے جائیں. تو جو کمپنی پرائیویٹ کمپنی ہے زیلکون انجینئرنگ, جو اس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں شیخ اظہر علی, وہ یہ علی رضا صاحب کو جو کہ اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ان کو کنونس کرتے ہیں کہ آپ اس کمپنی میں انویسٹ کریں. وہ انویسٹ کرتے ہیں, اربوں کی رقم وہ اس کمپنی میں انویسٹ کرتے ہیں. انویسٹمنٹ کے بعد وہ اس کمپنی کے ڈائریکٹر بنتے ہیں, 50% شیئر ہولڈنگ ان کے پاس آتی ہے, اور پھر وہ واپس دبئی چلے جاتے ہیں. اچھا. اور جب وہ دبئی واپس جاتے ہیں تو ان کی ایبسنس میں جو دوسرے ڈائریکٹر ہیں, جو چیف ایگزیکٹو بھی ہیں شیخ اظہر علی, وہ ان کی ایبسنس کو مس یوز کرتے ہوئے اس کمپنی کے جعلی اکاؤنٹس کھلواتے ہیں ایک بہت ہی نامی گرامی بینک الفلاح لمیٹڈ کے اندر. جیل سازی کرتے ہوئے تمام جعلی ڈاکومنٹس کریٹ کیے گئے. ان ڈاکومنٹس میں یہ ثابت کیا گیا کہ شیخ اظہر علی جو کہ کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں, ان کے ساتھ دوسرے ڈائریکٹر علی رضا الطاف ایک اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں. فرسٹ آف آل ان تمام ڈائریکٹرز کا کنسنٹ چاہیے جو کہ بورڈ کے ممبران ہیں. ان کا ریکویسٹ لیٹر پہ سگنیچر چاہیے. ان کا بینک پریمیسز میں موجود ہونا ضروری ہے. وہ بینک پریمیسز میں آئیں گے, وہ ریکویسٹ کریں گے, سگنیچرز کریں گے بینک آفیشلز کے سامنے. بینک آفیشلز ان سگنیچرز کو ویریفائی کریں گے. ویریفیکیشن کے بعد, تمام ڈاکومنٹیشن کے بعد بایو میٹرک ویریفیکیشن کنڈکٹ کی جائے گی. لیکن اس فراڈ کے اندر بایو میٹرک ویریفیکیشن کی جو کنڈیشن تھی اس کو بائی پاس کیا گیا. اچھا, وہ کیسے کیا گیا؟ بایو میٹرک جو ہے اس کے لیے تو پریزنس لازمی ہے, اور اگر وہ نہیں ہوگا تو بینک اکاؤنٹ کھل نہیں سکتا. تو پھر بینک الفلاح والوں نے وہ کیسے مینج کیا؟ بینک الفلاح والوں نے شیخ اظہر کے ساتھ مل کے اس طرح مینج کیا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ شخص علی رضا الطاف جو کہ ڈائریکٹر ہیں ہمارے بینک میں موجود تو ہیں, لیکن ان کے سگنیچرز جو ہیں وہ بایو میٹرک ویریفیکیشن میں ثابت نہیں ہو پا رہے بیکاز ہی از اے ڈائبیٹک پیشنٹ. اور اس توجیہ کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ کریٹ کیا. ایک جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ میں یہ لکھا گیا کہ یہ جو علی رضا الطاف ہیں وہ ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں, لہٰذا بایو میٹرک ویریفیکیشن کے وقت ان کے تھمب امپریشنز میچ نہیں ہوں گے. اور چونکہ بینک آفیشل ملوث تھے لہٰذا اس فیک ڈاکومنٹ کی بیس کے اوپر انہوں نے اس پورے پروسیجر کو بائی پاس کر دیا. اب انٹرسٹنگلی کہ جس سال یہ اکاؤنٹ کھلے ہیں 2018 اور 2019 میں ساہیوال شہر میں اور لاہور شہر میں, اس سال 2018 اور 19 میں علی رضا الطاف ہی واز نیور ان پاکستان. ان کی واپسی دسمبر 2021 میں ہوتی ہے, اور واپسی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میری ایبسنس میں جعلی ڈاکومنٹس کریٹ کر کے اور جعلی اکاؤنٹس کھول کے فراڈ کیا گیا. اب سوال یہ ہے کہ جب ایک شخص یہاں موجود نہیں ہے تو بینک آفیشلز نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ شخص ہمارے سامنے موجود ہے لیکن اس کے بایو میٹرک ویریفیکیشن پاسبل نہیں ہے. The thing is
کہ ڈائبٹک پیشنٹ ہونا یا بایومیٹرک ویریفیکیشن کو سپرسیڈ کرنا یہ تو بعد کا سٹیپ ہے, اس سے پہلے آپ کو فزیکلی وہاں پریزنٹ ہونا تو ضروری ہے. ہائی لیول کے اوپر جے آئی ٹی فارم کی گئی. اس جے آئی ٹی میں پاکستان کے جو سیزنڈ آفیشلز تھے, جو کہ سیزنڈ سینئر آفیسرز تھے, انہوں نے خود اس کو انویسٹیگیٹ کیا. اچھا, انہوں نے خود اس میں انکوائری کنڈکٹ کی. انکوائری میں انہوں نے تمام ڈاکیومنٹس بینک سے منگوائے, ان کو فورینزک لیب میں بھجوایا, ان کا فورینزک کروایا, اور فورینزک میں یہ ثابت ہوا کہ تمام دستخط جعلی ہیں, یہ تمام ڈاکیومنٹس جعلی ہیں, یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ جعلی ہیں, اور جو بایو میٹرک پروسیس کو بائی پاس کیا گیا تھا وہ بینک آفیشلز ملوث تھے اس فراڈ میں, اور بینک آفیشلز کو اس میں گنہگار قرار پایا گیا. تو اس انکوائری کے بعد ایف آئی اے نے ایک ایف آئی آر کا اندراج بھی کر دیا ان بینک الفلاح کے ملازمین کے خلاف اور شیخ اظہر کے خلاف. اب اس میں ایک بڑی انتہائی خوفناک بات یہ بھی ہے کہ ان جعلی اکاؤنٹس میں سے ایک اکاؤنٹ ڈالر اکاؤنٹ تھا. اچھا, اور ڈالر اکاؤنٹ کھولنا ناممکن ہے. اس ڈالر اکاؤنٹ کھلوانے سے پہلے آپ کو اسٹیٹ بینک کی پرمیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے. صحیح, آپ کو فورن ریمیٹنس شو کرنی پڑتی ہے, اس کا ایک لمبا سیریز آف ڈاکیومنٹیشن ہے, اور اسٹیٹ بینک کے اپروول کے بعد یہ اکاؤنٹ کھلتا ہے. لیکن حیران کن طور پہ یہ جو اکاؤنٹ کھولا بینک الفلین ڈالر اکاؤنٹ, اس میں کوئی اسٹیٹ بینک کا اپروول نہیں تھا. صرف اور صرف بینک آفیشلز نے آپس کی کنائیونس کے ساتھ, آپس کی ملی بھگت کے ساتھ ایک فراڈ کرنے کے لیے یہ جعلی اکاؤنٹ کھولے. اب سوال یہ ہے کہ اس لیول کی کمپنی جو کہ اسٹیٹ لیول کے پروجیکٹس میں شامل رہی ہو, جس نے کہ پاکستان کے انرجی پروجیکٹس میں کنسٹرکشن کا کام کیا ہو, چائنیز کے ساتھ نیشپا پاور پروجیکٹ کیا ہو, تھر کول کا کنسٹرکشن پروجیکٹ کیا ہو, جس نے میٹرو اورنج لائن کا پروجیکٹ کیا ہو, جس نے ایل ڈی اے کے ساتھ 12 کنسٹرکشن پروجیکٹس کیے ہوں, ایک اس اسٹیچر کی کمپنی اور ایک اوورسیز پاکستانی جو کہ انٹرنیشنل فگر ہے, جس کے ڈفرینٹ کنٹریز میں بزنسز ہیں, اس لیول کے پہ آ کے اس کمپنی کا جعلی اکاؤنٹ کھل جانا, کیا ایک مینیجر کی اتنی بساط ہے؟ تو اب آپ نے کیا لائحہ عمل ترتیب دیا ہے, یا اس طرح کے کیسز جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں؟ ایف آئی اے نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے, اب آپ ایز اے لائر, کارپوریٹ لائر, آپ کیسے لے کے چلیں گے اسے؟ اس میں ڈفرینٹ آپشنز اویلیبل ہوتے ہیں. ایک تو فوراً سے جو فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہے کہ آپ ایف آئی اے میں کرمنل لٹیگیشن کا آغاز کرتے ہیں. اس کے علاوہ سول لائبلٹی کے لیے, سول کلیم, سول ریمیڈی کے لیے سول کورٹس موجود ہیں, بینکنگ امبرڈسمین کا ادارہ موجود ہے, پھر گورنر اسٹیٹ بینک کا فورم موجود ہے, اسٹیٹ بینک کا کمپلائنس ڈویژن موجود ہے, کیونکہ تمام بینکس دے آر آنسریبل ٹو دا اسٹیٹ بینک, بیکاز اسٹیٹ بینک از اے ریگولیٹر آف آل دیز بینکس. اور اسٹیٹ بینک کی پرائمریلی ذمہ داری ہے کہ تمام بینکس کے آپریشنز کو مانیٹر کرنا اور یہ انشور کرنا کہ جو گائیڈ لائنز اسٹیٹ بینک نے جاری کی ہیں ان گائیڈ لائنز پہ اسٹرکٹلی کمپلائنس وہاں پہ پریکٹیکلی اس پہ انفورس ہو. تو جب ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہو جہاں پہ کوئی بینک کمپلائنٹ نہ ہو اسٹیٹ بینک کے ریگولیشنز کے ساتھ, تو اسٹیٹ بینک ریگولیٹر کے طور پہ سامنے آتا ہے. اسٹیٹ بینک ہیوی پینلٹیز امپوز کر سکتا ہے, اسٹیٹ بینک لائسنس کینسل کر سکتا ہے. اسٹیٹ بینک کے پاس تمام اختیارات ہیں. اس کے علاوہ بینکنگ محتسب کا ادارہ موجود ہے, اس کے علاوہ سول کورٹس اپنی جگہ موجود ہیں, سول اینڈ لٹیگیشن اپنی جگہ موجود ہے. تو ان معاملات میں یہ ساری جو ریمیڈیز ہیں وہ اویل کی جاتی ہیں. مطلب اگر کوئی آپ کے پاس نہیں بھی آتا تو وہ ڈائریکٹ بھی اداروں کو اپروچ کر سکتا ہے. بالکل. ہماری پبلک کو, اوورسیز پاکستانیز کو, اگر ان کے ساتھ کوئی فراڈ ہو جاتا ہے, چھوٹا ہے یا بڑا ہے, ہوتا تو فراڈ ہے, تو وہ کیسے ریئیکٹ کرے, کہاں جائیں؟ کیونکہ آپ نے اداروں کے نام بتا دیں, لیکن وہاں پہ بھی پہنچنے کے لیے آپ کو ایک سی ڈی کی ضرورت ہوتی ہے. سی ڈی کی نہیں ہے کہ لمبی سی ڈی کی ضرورت ہوتی ہے. سسٹم بہت سلو ہے. انفارچونیٹلی سسٹم تو ہے, قانون تو ہے, لیکن امپلیمنٹیشن اس طرح نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے, بیکاز ول کی کمی ہے. جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کی ول کی کمی ہے. دے آر ناٹ ولنگ ٹو انفورس لا ایز اٹ شوڈ بی. تو لیکن پھر بھی میں چونکہ لا کے پروفیشن سے وابستہ ہوں تو میں مایوسی کا پیغام نہیں دے سکتا. تو میرا پیغام یہی ہے کہ پیوستہ رہے شجر سے امیدیں بہار رہے. ابھی ہم نے وکیل صاحب سے بات کی اور کافی نالج جو ہے وہ ہمیں ملا ہے کہ اگر فراڈ ہو تو آپ کو فوراً سے اپروچ کرنا چاہیے اداروں کو جو کہ سر نے مینشن کر دی ہیں. یہ دیکھتے رہیے میرا آفیشیل یوٹیوب چینل. اللہ حافظ.